سابق امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ کا ایک تاریخی مقولہ ہے کہ فیصلے کے لمحے میں سب سے بہترین کام درست فیصلہ کرنا ہے، اگلا بہتر کام غلط فیصلہ ہے اور بدترین کام کچھ نہ کرنا ہے۔ کٹھن لمحات میں قیادت کوئی خوبی نہیں رہتی بلکہ انسانی شخصیت کی حقیقی عکاس بن جاتی ہے۔ 6 سے 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی افواج نے پاکستانی قوم کے عزم و حوصلے کو للکارتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ دشمن کی اس کم عقلی کے بعد جو فضائی جنگ ہوئی وہ صرف ایک مارکا نہیں بلکہ ایک طاقت، واضح حکمت عملی اور لیڈرشپ کی واضح دلیل تھی۔ اس کشیدگی کے دوران ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت، دور اندیشی اور حکمت عملی نے بھارت کو 7-0 سے عبرتناک شکست دی۔ یہ جدید فضائی جنگ عسکری ہوا بازی کی تاریخ میں ایک مثالی کارنامہ تھی۔ اس دور میں جبکہ فضائی برتری قومی ساکھ کے مترادف ہے، یہ لمحہ صرف جنگی مہارت سے بڑھ کر تھا۔ اس فیصلہ کن موقع پر وقت، بصیرت اور قیادت دشمن کے ناپاک عزائم کے خلاف یکجا ہو گئے۔ پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی اس کی بہترین حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت تو ہے ہی، لیکن ہماری فضائیہ نے نہ صرف دشمن کو جنگی میدان میں شکست سے دوچار کیا بلکہ اس کے غرور کو بھی خاک میں ملایا۔ بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم چلائی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سفارتی طور پر تنہا ہو گیا، جبکہ پاکستان عالمی پالیسی اور تزویراتی مباحث کا مرکز بن گیا۔ پاک فضائیہ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ اس سوال کا جواب ہمیں 20ویں صدی کے معروف امریکی سیاستدان اور سفارتکار ہنری کیسنجر سے ملتا ہے، جن کا کہنا ہے کہ طاقت ہی سفارتکاری کی بنیاد ہوتی ہے، نہ کہ ہمدردی۔ دنیا میں کامیاب وہی طاقتیں ہوتی ہیں جو اپنی شرائط خود طے کرتی ہیں۔ پاک فضائیہ کا 25 مئی کا جواب۔ فضائی طاقت آج صرف رفتار یا رسائی نہیں بلکہ سیاسی اور سفارتی عزم کا اظہار بھی بن چکی ہے۔ جو فضا میں برتر ہے وہ بیانیے پر بھی قابو رکھتا ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی جارحیت کا ایسا فیصلہ کن جواب کچھ ایسے دیا گیا کہ خود بھارتی وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ ہم نے سوچا کہ پاکستان پر بے خوف و خطر حملہ کریں گے، لیکن پاک فضائیہ نے جوابی کارروائی کی، پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کر دیا۔ یہ کامیابی کوئی اتفاق نہیں تھی، یہ پاک فضائیہ میں ایک انقلابی تبدیلی کا نتیجہ تھی جس کی بنیاد سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے 4 سال قبل رکھی۔ انہوں نے پاک فضائیہ کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حکمت عملی تشکیل دی جس میں فضائی، خلائی، سائبر اور الیکٹرانک جنگ کی تمام صلاحیتیں شامل تھیں۔ مکمل اسپیکٹرم ملٹی ڈومین جنگ۔ بھارت کے رافیل طیاروں کے جواب میں پاک فضائیہ نے J-10C طیاروں کو PL-15 میزائل سے لیس کر کے فضائی برتری حاصل کی، لیکن یہ سبقت صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں تھی۔ پاک فضائیہ نے جدید ترین ڈیٹا انٹیگریشن، بغیر پائلٹ کے فضائی نظام اور الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے ایک مربوط جنگی نظام تشکیل دیا جس نے 25 مئی کو جنگ کے دوران پاکستان کے حق میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ خود انحصاری اور مقامی جدت سے ملکی دفاعی صنعت کا فروغ۔ غیر ملکی صنعت کاری پر انحصار کے خطرات کو بھانپتے ہوئے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مقامی انڈسٹری میں تحقیق و ترقی کو ترجیح دی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا قیام عمل میں لایا گیا، جو تعلیمی اداروں، مقامی صنعت اور حکومتی اداروں کو مشترک نظام سے جوڑتا ہے، جس سے خود انحصاری کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ اقدام صرف معاشی لحاظ سے نہیں بلکہ تزویراتی خود مختاری کے لیے بھی مثبت قدم ثابت ہو رہا ہے۔ بھارتی ڈرامہ بالمقابل پاکستانی نظریہ۔ جب بھارتی میڈیا اور اینکرز نے رافیل کو برہم ستر کے طور پر پیش کیا، وہیں پر پاک فضائیہ نے جدت، منصوبہ بندی اور پیشہ ورانہ صلاحیت پر انحصار کیا۔ J-10C طیاروں نے اپنی تکنیکی برتری کی بدولت فرانسیسی طیاروں کو پلک جھپکتے میں مار گرایا، لیکن اصل فرق سوچ میں تھا۔ پاک فضائیہ نے نمائش کی بجائے نظم و ضبط اور ڈرامے کی بجائے نظریے کو فروغ دیا۔ صرف فتح نہیں بلکہ پیغام۔ مارکہ حق صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی بلکہ تزویراتی مزاحمت کا مظاہرہ تھا۔
पाक भारत कशीदगी ने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान को दबाया नहीं जा सकता और सब्र जब तैयारी के साथ हो तो नाकाबिल शिकस्त ताकत होती है। ये मार्का पाकिस्तान का अपने तहादियों और दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान का दिफाई नज़रिया सिर्फ बयानिया नहीं बल्कि हकीकी मुतहर्रिक और मुस्तहकम कुव्वत है। फ्राइडरिक नीत्शे का कौल है कि जो शख्स जीने के मकसद से वाकिफ हो वो किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। यही मकसद सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की शख्सियत और सोच में झलकता है। उनकी गैर मुतज़लज़ल बसीरत ने नज़रिए को अमल में बदल दिया, क्योंकि क़यादत बगैर अमल के सिर्फ एक ख्वाब है। इस कामयाबी को हकीकत बनाने वाले पाक फजाइया के पायलट्स और जवान थे, जिन्होंने हर परवाज़ में अहकामात की तामील की और दुश्मन के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करके मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। ये सिर्फ हवाबाज नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुहाफिज थे। दुनिया जहां दिखावे की सियासत और मीडिया के बयानिए में उलझी रहती है, वहीं पाक फजाइया ने साबित किया कि असल ताकत खामोश रहकर महारत हासिल करने में है। और यूं ही मुल्क की फजाओं के मुहाफिजों ने जनूबी एशिया की तारीख में मज़ाहमत का नया बाब रकम किया, जो कि न सिर्फ अस्करी महारत बल्कि तस्वीराती बसीरत के एतबार से हमेशा याद रखा जाएगा। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।